बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कंजुल उलमा अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब को जो है वो मुनाज़रे की डेडलाइन दे दी है, चैलेंज कर दिया। 48 घंटे का वक्त दिया है कि मैं अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब से मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जो है वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वीडियो क्लिप वो जो हनीफ कुरैशी साहब का है तो लंबा, लेकिन मैंने उसको कट किया है। वो जो मकसद की बात है, जो चैलेंज है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उससे पहले उन्होंने जो कहा कि ये मेरा अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा नजरिया, ये वो सारी बातें मैंने जो है वो कट कर दी हैं। जो मुद्दे की बात है, टू द पॉइंट, वो आपके सामने इंशाअल्लाह ताला रखने जा रहा हूँ। और इस वीडियो के बाद, यानी कि जो हनीफ कुरैशी साहब की वीडियो आपको दिखाने लगा हूँ, इसके बाद फिर मैं ये आपको बताऊंगा कि हनीफ कुरैशी साहब जो है वो इस वक्त ऐसे ही 2 नंबरी कर रहे हैं जैसे मिर्जा इंजीनियर करता रहा है। इनके चालाकी कर रहे हैं, वो क्या चला गया, कैसे 2 नंबरी ये कर रहे हैं, कैसे अपने आप को जो है ये छुपा रहे हैं या बचाव कर रहे हैं, या अपने आप को जो है वो अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग पंजाबी जानते हैं ना, साबित मुंह च कोड़ खिरली आ गई, खा जाए तो ता मुसीबत आ जाए, छड़ दे तो ता लाज लगती है। इस टाइम हनीफ कुरैशी साहब का वो वाला हाल हो गया। लेकिन वीडियो को आपने पूरा देखना है, फिर आपको समझ आएगी। अधूरी बात सुनेंगे तो यकीनन ज़ाहिरी बात है इसमें गलत फहमियाँ पैदा होंगी, क्योंकि कहने वाला कुछ और कहना चाहता है, मसला कोई और होता है। जब बात पूरी नहीं सुनेंगे तो फिर ज़ाहिरी बात का बतंगड़ बन जाएगा। इसलिए गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहते हैं हक़ाइक़ आपके सामने हैं तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, हनीफ कुरैशी साहब की देख लें। उसके बाद फिर जो मैं कहना चाहूँगा, जिस तरफ आपका इशारा मैं इनके जिस तरह आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूँ, वो बात आपने बड़े गौर से तसल्ली के साथ सुननी है, समझनी है। फिर अपने राय का इजहार आपने कमेंट बॉक्स में करना है। अल्लाह की रहमत से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए सबसे पहले जनाब हनीफ कुरैशी साहब को सुनते हैं। जबकि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ये उम्मत में पहले शख्स हैं कि जिन्होंने हजरत बीबी पाक सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से इस क़ज़िये फ़दक के मामले में ये कहा कि जिस वक्त वो फ़दक का मुतालबा फरमा रही थी, मांग रही थी, तो उस वक्त गलती और ख़ता पर थी। बाद अज़ान जब उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से उनकी गिरफ्त की गई तो उन्होंने अपने दावे को साबित करने के लिए मज़ीद कई ऐसी गलतियाँ की हैं कि जिनसे वाज़ेह तौर पर अक़ीदे अहले सुन्नत से इनहराफ लाज़िम आता है। जेलम मुनाज़रा के एपिसोड के बाद अशरफ जलाली साहब के मुतल्लिकीन की तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि मैं लाहौर और 1000 बंदा लेके जाऊं और वहां जाकर मैं इस मसले खता पर उन लोगों से मुनाज़रा करूं ताकि हक और इब्ताल बातिल हो और आले सुन्नत व जमात के अंदर जारी जो इंतशार और इफ्तिराक की कैफियत है उसका खात्मा हो। उस सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि वाकईतन अगर आप लोग मुनाज़रा करने में संजीदा हैं तो फिर दयानत और उसूल का तकाजा तो यह है कि जिस शख्स ने ये बेअदबी और गुस्ताखी की है वो अशरफ आसिफ जलाली अभी जिंदा है। लिहाजा अशरफ आसिफ जलाली साहब की मौजूदगी में उनके किसी भी हाशिया बरदार, उनके किसी मुताल्लिक या किसी शिकस्त खुर्दा शागिर्द के साथ मुनाज़रे की तुकी नहीं बनती है। वाकईतन अगर आपके अंदर आले सुन्नत व जमात का दर्द है तो फिर मैं ये ऐलान करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि फिर अशरफ आसिफ जलाली जो इन तमाम बेअदबियों और गुस्ताखियों के कायल हैं, वो खुद मेरे सामने मुनाज़रे में बैठें और अपने इन बातिल नजरियात और दावों को साबित करें अदिल्ला शरईया से, ताकि पूरी अवाम आले सुन्नत को और पूरी दुनिया को पता चले कि हक क्या है और बातिल क्या है और हकीकी नजरिया और अकीदा आले सुन्नत क्या है। लिहाजा मैं इस वीडियो बयान के जरिए से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को चैलेंज करता हूं कि वो 48 घंटों के अंदर वीडियो बयान के जरिए से मेरे इस चैलेंज मुनाज़रा को कबूल करें और हम आमने सामने बैठें ताकि और हमारा मुनाज़रा हो। वो अपना चैलेंज कबूल करने का ऐलान करें ताकि फिर आगे मजीद जो मुनाज़रे का वक्त है, जगह है और दीगर जो शराइत हैं उनकी तायीन के हवाले से, ताकि मजीद बात को आगे बढ़ाया जा सके। मैं पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस और दुनिया भर में मौजूद बिलउमूम तमाम आले सुन्नत व जमात के जय्यद उलमाए किराम, संजीदा लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि वो अशरफ आसिफ जलाली साहब के ऊपर अखलाकी दबाव डालें कि वो इस मसले को जड़ से खत्म करने के लिए वो मेरे साथ मैदान मुनाज़रा में बैठें ताकि दुनिया देखे कि हक क्या है और बातिल क्या है। और अगर अशरफ आसिफ जलाली साहब मैदान मुनाज़रा में नहीं आते और मेरा चैलेंज कबूल नहीं करते तो फिर ये वाज़ेह हो जाएगा कि इन लोगों का मकसद सिवाय इंतशार, इफ्तिराक और ड्रामाबाजी के और कुछ भी नहीं है। हां, दूसरी सूरत यह है कि अगर अशरफ आसिफ जलाली साहब मुनाज़रे से काबिलगी, तौबा और रुजू करते हैं तो उस खुशी में मैं ऐलान करता हूं कि मदीना शरीफ
جا کر سیدہ کائنات کے روزے پر تاکہ وہ توبہ کریں جس ہستی کی انہوں نے بیعت بھی کی ہے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی جا کر وہ معافی مانگیں۔ میں مدینہ شریف کا ٹکٹ میں اشرف آصف جلالی صاحب کو گفٹ کروں گا۔ بارے دیگر اس بات کو نوٹ کر لیا جائے کہ میرا مناظرہ ان تمام بے ادبیوں اور گستاخیوں کے قائل اشرف آصف جلالی صاحب سے ہوگا، بھلے وہ اعلان کر دیں، اس کے بعد وقت، جگہ اور شرائط کا تعین انشاءاللہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کسی عاشیہ بردار، کسی بھی دائیں بائیں کے شخص کے ساتھ میرا کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، میرا مناظرہ اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ ہوگا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کب جلالی صاحب کے متعلقین اور پاکستان میں موجود ان کے تعلق دار اشرف آصف جلالی صاحب کو میدان مناظرہ میں اتارتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج مجھے یقین کیجئے حنیف قریشی صاحب میں سے مرزا انجینئر کی جو ہے وہ بو آ رہی ہے، اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مرزا انجینئر کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں نہ چاہتا اور اس میں اتنی ہمت اور شکت نہیں ہوتی کہ میں کسی کے ساتھ مناظرہ کر لوں، تو اس کا کہنا تو یہ ہوتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نو لے آؤ، تقی عثمانی صاحب نو لے آؤ، ساجد میر صاحب نو لے آؤ، امام کعبہ نو لے کے تو ٹائم قیامت تک کے کوئی صاحب نا بیان ہی انہوں نے حنیف قریشی صاحب نے کر دیتا ہے۔ اس وقت علامہ اشرف آصف جلالی صاحب جو ہے وہ آئی سی یو میں میجر آپریٹ ہوا، ان کا سخت علیل ہے، وہ ڈاکٹر حضرات نے جو ہے وہ اچھی خاصی پابندی ان پر لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، آپ نے بولنا نہیں، آپ نے کوئی تدریس نہیں کرنی، کوئی آپ نے جمعہ نہیں پڑھانا۔ وہ اچھی خاصی جو ہے وہ ان کی صحت ناساز ہے اس وقت، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ لیکن سوال میرا یہ ہے حنیف قریشی صاحب سے کہ جب وہ چلے گئے ہاسپٹل میں تو جناب تم ایسے نکل گئے آگے بار کہ جناب میں مناظرہ کروں گا، لیکن اتنی بات تو بتائیے حنیف قریشی صاحب، بلکہ ان کے جو ماننے والے ہیں نا، جو ان کا مداح ہیں، ان سے گزارش کروں گا اگر کسی کی رسائی ہے نا یہاں تک حنیف قریشی صاحب تک، تو ان کو کہیے کہ اگر آپ اصول سے بات کرنا جانتے ہیں اور دعویٰ کریں کہ میں اصول سے بات کر رہا ہوں اور اصول کے دائرے میں ہی بات رہ کر ہونی چاہیے، تو پھر ہم بھی ایک اصولی جواب چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک سوال سن لیجئے کہ جب علامہ اشرف آصف جلالی صاحب پر اعتراض ہوا کہ یہ گستاخ ہیں سیدہ زہرا پاک کے رضی اللہ تعالی عنہا، کیا اس وقت علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے کچھ چیلنج کیا تھا؟ صرف اتنی بات پوچھیے گا ذرا ان سے، کیا اس وقت علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے کوئی چیلنج کیا تھا؟ تو جواب آئے گا کہ جی ہاں چیلنج کیا تھا۔ اگر آئیں بائیں شائیں کریں تو سمجھ لینا یہ پھر ڈنڈی مار رہے ہیں۔ تو جواب کیا آئے گا؟ جی جناب چیلنج کیے تھے۔ پھر سوال کرنا کہ جناب اس وقت آپ کیوں میدان مناظرہ میں نہیں گئے؟ اس وقت تو تازہ تازہ بات تھی، اب کئی سال گزر گئے، اب آپ کہنے میں نے مناظرہ کرنا ہے۔ جب وہ آئی سی یو میں چلے گئے، جب ان کی سخت طبیعت علیل ہے، اس وقت آپ نے مناظرہ کرنا ہے۔ جب وہ پڑھا بھی نہیں رہے، نہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، نہ وہ تدریس کر رہے ہیں، تب آپ نے مناظرہ کرنا ہے، اور پھر پابندی لگا رہے کہ میں انہی سے کروں گا، ان کے شاگردوں سے نہیں کروں گا۔ نکلے نا بچوں مرزا انجینئر، میں مفتی تقی عثمانی نال ہی کروں گا، میں مفتی منیب الرحمان نال ہی گل کروں گا، امام کعبہ نال ہی کروں گا، وچوں کی نکلیا، وچوں حنیف قریشی جڑا نا مرزا انجینئر نکلیا۔ تو سوال اگلا پھر ایک اور کھڑا ہو گیا، جب علامہ اشرف آصف جلالی صاحب گئے تھے جیل میں تو حنیف قریشی صاحب کبھی کسی میں کبھی کسی چینل پہ جا کے کیا کہہ رہے تھے؟ ہم مناظرہ کریں گے۔ کہاں کریں گے؟ جی عدالتوں میں جا کے کریں گے۔ کس سے؟ اشرف آصف جلالی صاحب سے۔ اچھا، جیسے ہی وہ باہر آ گئے حنیف قریشی صاحب کتنے چلے گئے جی اس وقت؟ بلکہ میں سلام پیش کروں گا علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کو، جیسے وہ جیل سے آئے تو گھر میں نہیں گئے، سب سے پہلے انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ میرے جیل جانے کے بعد جو چھلانگے لگا لگا کے پھدک بڑبڑ کر رہے تھے نا، ہم مناظرہ کریں گے، جناب ہم آ گئے ہیں، کسی میں ضرورت ہے تو آؤ میدان مناظرہ میں۔ پوچھیے ذرا حنیف قریشی صاحب سے کہ حضرت چوچا صاحب اتنی بات تو بتائیے، آپ اتنے پولے اتنے چوچے ہو کہ آپ کو سنائی دکھائی کچھ بھی نہیں دیتا، اس وقت آپ نے چیلنج کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ اس وقت چھلانگے لگاتے ہو جب بندہ موجود ہی نہیں ہوتا۔ جیل میں گئے تھے تو یہ کہہ رہا تھا میں جناب چیلنج مناظرہ کروں گا، کہاں؟ عدالتوں میں جا کے۔ اچھا، وہ جیل سے آ گئے، ختم ہو گئی کہانی، ہوا نکل گئی پھٹافٹ ہی۔ اچھا، اب جو ہے وہ کب سے کتنے سال گزر گئے ہیں، چیلنج کر رہے تھے، کوئی جواب، ٹس تو مس نہیں ہوئی، جنہوں ساڑھے دیہاتی پنجابی زبان کہتے ہیں جوم نہیں رنگی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حنیف قریشی صاحب بالکل خواب غفلت میں ہیں۔ جب وہ آئی سی یو میں، اچھا یہ جگ جانتا ہے کتنی وہ سوشل میڈیا پر جائے، اچھا میں ان کا ادارے کا نہ تو میں وہاں پر میں تو گیا بھی نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا ان کا ادارہ ہے کہاں علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا، مجھے یہ بھی نہیں پتا ان کے مسجد کا، ویڈیو میں دیکھی ہے جو دیکھی ہوئی ہے، نہ میں ان کا کوئی ورکر ہوں، نہ ان سے میں پڑھا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب وہ سخت علیل ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، لیکن حنیف قریشی صاحب کو پتا نہیں ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے نا، یہ صرف جنہوں پنجابی چ گل کہندے ہیں کہ جناب سپ دے منہ چ وڑ گئی کوڑ کر لی،
جے او کھاوے تو تا مصیبت آ، جے او چھڑدا تو تا لاج لگدی ہے۔ ادھروں مرزا انجینئر نے چیلنج کر دیتا کہ حنیف قریشی صاحب جے تہاڈی ایڈی ہمت ضرورت ہے نا تو پھر کرو مناظرہ جا کے، تے انہیں آ گیا کہ میری گل لکھ لو، یہ مناظرہ نہیں کریں گے، انہوں نے فساد اتنے کھڑا کرنا سگا، انہیں وکھرا ڈرامہ لاؤنا سگا۔ اب اس تانے سے بچنے کے لیے حنیف قریشی صاحب نے یہ بچری جو راہ نا یہ اختیار کی ہے کہ چلو جناب نالے سچے ہو جاؤں گے، نالے چور نالے چتر سچے بھی ہو جاؤں گے، تو بلے بلے بھی ہو جائے گی، تو بچ بھی جاؤں گے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کی تلوار تو گزارش کراں گا کہ جناب آخری گل کرن لگا ایک ذرا پوری غور کریا جے۔ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب جس جملے پر بے ادب ہے تمہاری نظروں میں گستاخ ہے، علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے شاگرد آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا پھر وہ آپ کے کاغذوں میں جو ہے آپ کے فتوے کے مطابق کیا وہ بے ادب نہیں ہے نا؟ تو مجھے بتائیے کیا آپ جو دفاع کر رہے ہیں صرف علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر دفاع کرنا ہے؟ اگر کوئی اور میدان میں آئے تو آپ ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے؟ یہ کون سا اصول آپ نے نکال لیا بھائی؟ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے تو کہہ دیا، ان کے موقع پر تو ان کے ہزاروں شاگرد بھی کھڑے ہیں، جو موقف علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا ہے وہ موقف تو ہزاروں علماء مشائخ کا بھی ہے، لاکھوں مسلمانوں کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اب مجھے بتائیے صرف اور صرف آپ کی غیرت جو جاگتی ہے وہ کیا علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے سامنے جاگتی ہے بس؟ بلکہ آپ کا تو حق یہ بنتا ہے جب آپ نے ناموس سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کھڑے ہونا ہے، میدان میں آنا ہے، تو پھر ہر اس بندے کے سامنے آؤ جو صلاحیت رکھتا ہے مناظرے کی اور وہ پڑھا لکھا بندہ ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھو بات کرو۔ بات تو ہے آپ کا مقصد تو یہ نا کہ بات حل ہو، مسئلہ حل ہو جائے۔ جو جنہوں ساری پنجابی زبان کہتے کٹی کٹا کر لو یار کی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ یار مسئلہ حل ہوئے تو جناب پھر تم بیٹھو، تو چاہیے مسئلہ کلیئر۔ تمہیں تو یہ چاہیے ہے کہ جناب میں غلطی پر ہوں تو مجھے بتائیے، اگر آپ غلطی پر ہیں تو آپ ان کے جو جانشین ہیں، علمی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، جو ان کی جانشین ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں علامہ صاحب نعمانی جلالی صاحب، ان کے ساتھ آپ بیٹھیے گا، یا پھر سیدھی طرح کہو کہ جناب میں ہوں موقع کا فائدہ چکیا جائے، میں تو الو بنا رہا بدھو بنا رہا، تو دو نمبری کر رہا، ایڈا دماغ تو ویسے لومڑی کا بھی نہیں ہونا جہاں میرا انجینئر کا حنیف قریشی صاحب کا چلے، کیا بات ہے، اپریشیٹ کرا کہ جناب تو اس دو نمبری تھے، کمال نہیں ہو گئی؟ او بھائی آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو پھر مناظرہ کرے نا، اس کے ساتھ کرے جو ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ تب کیا ان کا نام اشرف آصف جلالی صاحب جو ہے وہ زندہ ہے، تو بھائی جب انہوں نے چیلنج کیا تھا تو کون سا اللہ معاف کرو انہوں نے قبر میں جا کے چیلنج کیا تھا، تب بھی زندہ تھے، لیکن اس وقت میرے خیال میں آپ زندہ نہیں تھے۔ آپ زندہ ہو، اگر زندہ ہو تو سرکار آؤ میدان میں۔ میں نے جو باتیں کی ہیں سننے والے جتنے بھی ان سے گزارش کروں گا دیانتداری کے ساتھ، میں صرف دیانتدار لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے کہ انہوں نے جلالی صاحب کے پہلے چیلنج کا جواب کیوں نہیں دیا جب انہوں نے کئی بار چیلنج کیے تھے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ ان کی پارٹی کے جتنے بھی ہیں نا بڑے بڑے قداور نامر کلگیاں والے مولوی کہہ لو، وہ بھی پھوس ہو گئے بہ گئے، کسی نے جواب نہیں دیتا حالے تک، حالے تک صرف گالاں ہی گڈیاں نے، جنہیں بھی گڈیاں نے جواب نہیں دیتا۔ لیکن اب وہ آئی سی یو میں چلے گئے ہیں، میجر آپریٹ ان کا ہوا ہے، اب جناب حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں ہم مناظرہ کریں گے۔ بھائی ہوں تسی پاویاں نال مناظرہ کرنا، ہوں کدے نال تسی مناظرہ کرنا ہے؟ جو جلالی صاحب نے نہیں کرنا پھر انہیں شیردہ نال کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے گا جناب، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔